بانو قدسیہ آپا کی آج چھٹی برسی ہے. اس قدر انگریزی میں ڈوبی ہوئی انگریزی میڈیم لڑکی جس کے بارے میں بابا اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ جب میری بانو قدسیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ ہمدردی کو ہمدردی لکھا کرتی تھی. اگر آج کی عورت ان کی صرف ایک کتاب یا دو کتابیں بھی پڑھ لینا تو اس کو مجھ جیسے جو مردوں سے پالا پڑتا ہے، جو اس پر ظلم بھی ڈھاتے ہیں، اس سے کام بھی کرواتے ہیں اور اس کی عزت نفس کو بھی مجروح کرتے ہیں، تو وہ مجھ جیسے برے مردوں کو ڈیل کرنا جان جائے. میں 2 تولے سونا دیتا ہوں، آپ سارے 1-1 تولہ سونا دیں، پورا پاکستان جو دے سکتا ہے آئیں پاکستان کا قرضہ اتارتے ہیں. سلسلہ بانو قدسیہ اور اشفاقیہ کا جو روحانی جانشین ہے وہ اسیر احمد خان ہے، وہ انیق احمد خان ہے، وہ ان کا پوتا بلال ہے. میں ہرگز نہیں ہوں. میں تو کہیں سے بابا اشفاق کا نام چرا کے بھاگا ہوا ہوں. پتہ نہیں کیوں لگتا تھا کہ داستان سرائے جب ہم جاتے تھے وہ دور کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ گمان شاید ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی ہوتا ہے، یار انہیں کبھی نہیں مرنا. مجھے لگتا ہے ہم سے یہ سیاست دان اچھے ہیں، حکومت مل کے کرتے ہیں، ادارے بانٹ لیتے ہیں حکومت. مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میرے بارے میں یہاں جو کچھ کہا جا رہا تھا، میں یہاں بیٹھ کے سوچ رہا تھا یار کدی گل کرن ڈے نے، انہوں کو بڑا چوکھا قسم کا ڈاڈا بھلیکھا پی گیا. میں بالکل ایسا نہیں ہوں جیسا آپ نے بتایا، اور میں تو بڑا کم جاننے والا، بڑا چھوٹا سا، بڑا ادنا سا معمولی سا آدمی ہوں. اور تجمل بٹ صاحب بڑے پیارے آدمی ہیں. ان کی اس رات محبت کا یہ عالم تھا کہ میں اس میں غرق ہو گیا تھا اور فجر ہو گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھے، میں نہیں تھا. اور میرا خیال ہے آپ سب جس نے جو بھی یہاں آیا، وہ پروفیسر اسلان ہو یا بٹ صاحب ہوں یا بھائی، اور میرا جو بھائی ہے یہاں حسیب، دراصل آپ سب چونسے ہیں. اب چونسا کیونکہ خود میٹھا ہوتا ہے، اور چونسے کی میں نے کوالٹی بتائی تھی ایک دفعہ ایک ویڈیو میں کہ چونسے نو پتہ نہیں ہوتا میٹھا ہے. تو کھانے والا جو کہہ رہا تھا نا واہ واہ سواد آ گیا، وہ چونسے کی وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے. میں کھانے والا ہوں، میں چونسے کی تعریف کر رہا ہوں. اور اسی طرح میرا خیال ہے کہ شاید تنبے نو بھی نہیں پتہ ہوتا کوڑا ہے، یا نیم کو پتہ نہیں ہوتا وہ کڑوی ہے. بانو قدسیہ آپا کی آج چھٹی برسی ہے. اور ابھی آتے ہوئے میں اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا علی کو راستے میں نے کہا یار آج کا دن بڑا عجیب، آج کا دن اور 7 ستمبر بڑا تکلیف سے گزرتا ہے، کیونکہ ایک دن اشفاق صاحب گئے اور پھر بانو قدسیہ آپا. پتہ نہیں کیوں لگتا تھا کہ داستان سرائے جب ہم جاتے تھے وہ دور کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ گمان شاید ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی ہوتا ہے، یار انہیں کبھی نہیں مرنا. اور وہ پھر جب چلے جاتے تو پھر ہم ہاتھ ملتے رہتے ہیں. تو اشفاق صاحب اور بانو آپا کی موجودگی میں بھی کبھی نہیں لگتا تھا کہ یہ چلے جائیں گے. خیر وہ گئے تو نہیں ہیں، یہی موجود ہیں. ان کے افکار ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. تو بٹ صاحب ہمیشہ یہ جملہ کہتے ہیں اور مجھے ہمیشہ تصحیح کروانی پڑتی ہے، سلسلہ بانو قدسیہ اور اشفاقیہ کا جو روحانی جانشین ہے وہ اسیر احمد خان ہے، وہ انیق احمد خان ہے، وہ ان کا پوتا بلال ہے. میں ہرگز نہیں ہوں. میں تو کہیں سے بابا اشفاق کا نام چرا کے بھاگا ہوا ہوں، اور اس چوری کے لیبل کو ماتھے پہ لگا کے میں پھرتا ہوں. تو خدارا جو جانشین ہیں انہی تک رہے. میں تو ویسے ہی ذکر کرتا ہوں، تھوڑا سا مشہور آدمی ہوں، ایکٹنگ وکٹنگ بھی کرتا ہوں تو لوگ پہچان لیتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے ایک غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں. بانو قدسیہ آپا کے حوالے سے بات کرنا بھی مجھے زیب نہیں دیتا، میں بڑا چھوٹا سا آدمی ہوں. لیکن بانو قدسیہ آج کی عورت کے لیے اگر کیا لوگوں نے نہیں پڑھا بانو قدسیہ آپا کو، راجا گدھ نہیں پڑھی، موم کی گلیاں نہیں پڑھی، فٹ پاتھ کی گھاس نہیں پڑھی، مرد ابریشم، دست بستہ، کیا کیا لکھ گئیں. اگر آج کی عورت ان کی صرف ایک کتاب یا دو کتابیں بھی پڑھ لینا تو اس کو مجھ جیسے
جو مردوں سے پالا پڑتا ہے, جو اس پر ظلم بھی ڈھاتے ہیں, اس سے کام بھی کرواتے ہیں اور اس کی عزت نفس کو بھی مجروح کرتے ہیں, تو وہ مجھ جیسے برے مردوں کو ڈیل کرنا جان جائے, وہ اس زندگی میں جینا جان جائے, وہ اس معاشرے میں رہنا کامیابی کے ساتھ جان جائے. میں بھی اپنے بیٹے کو راستے میں سے آتے بتا رہا تھا, میں نے کہا کاکا, میں شاہ زیب مرزا صاحب کی بیٹی کی شادی میں تھا, وہ تو سہیل بھائی بات کر رہے تھے, سہیل احمد عزیزی, اور میں بڑے انہماک کے ساتھ سن رہا تھا, اور میں اس کو کہہ رہا تھا کہ علی انہماک کے ساتھ سن, سہیل صاحب بات کیا کر رہے ہیں. تو اس نے راستے میں بھی ڈسکا آتے ہوئے, سیالکوٹ آتے ہوئے مجھ سے پوچھا, بابا آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ سہیل صاحب کو سنیں؟ میں کوئی بڑا پینڈا کٹ کے آیا ہے, اس بندے دی بڑی محنت ہے, بڑے مجاہدے کیتے نے, عزیزی ایک دن میں نہیں بنا, وہ ایک بہت بڑا آدمی. میں نے اپنی کتاب چکر چولے میں سہیل احمد کی ایک عنایت کا ذکر کیا ہے, وہ ضرور پڑھیے گا اگر آپ نے پڑھی ہو تو. میں بتا دیتا ہوں, ان کی بیٹی کی شادی پہ ہم بن بلائے چلے گئے تھے, اور جانے کا وجہ یہ تھی, میں اس لیے ذرا کچا جہا بندہ تھا, کافی پرانی بات ہے, تو جو بندہ فون کرے کہ یار میں جا رہا ہوں سہیل صاحب کی بیٹی تھی, ویسے تو نہیں جا رہا, تو میں بھی کہتا, میں کہا میں نے ہی بلایا, میں بھی جانا ہے, اور میں چلا گیا. میں وہاں چلا گیا اور وہاں ایک جمع غفیر تھا, اور وہاں ہزاروں لوگ آ رہے تھے اور ہزاروں لوگ جا رہے تھے, ہوٹر وجن ڈے سن. میں جیسے ہی داخل ہوا تو میں سامنے سہیل صاحب کھڑے تھے, وہ اس وقت کے چیف جسٹس کو چھوڑ کے مڑے تو ان کی نظر ہم پہ پڑ گئی, ہمارے گروپ پہ پڑ گئی. مجھے دیکھا ہے, اب میں وہاں تک تو آ گیا تھا, سہیل احمد کی نظر سے نہیں سے لک سکتا. خیال یہی تھا کہ ان سے نظر بچا کے آرٹسٹوں کے ساتھ مل کے کھانا کھونا کھا کے نکل جاؤں گا. تو آ کے ہاتھ ملایا, آ کے کہتے وہ بھڑے اینی دیر کرتی ہے, کدوں تو ڈیکن ڈیا, چل اندر چل کے کھانا کھا. حالانکہ ایسے موقع پر ہم یہ کہتے ہیں او یار ویری سوری میں تمہیں بلانا بھول گیا, یہی کہتے ہیں نا اگر کوئی آ جائے نا بن بلائے, کہتے یار کدوں تو ڈیکن ڈے ہیں, اندر جا کھانا ٹھنڈا ہو گیا, چل آگا بس, سب کو اندر بھیج دیا میں. اور میری وہاں عزت رہ گئی. اب کیونکہ انہوں نے عزت رکھی تھی اور میں جب تھوڑا سا آگے آیا اور اشفاق صاحب کی باتیں تھوڑی سمجھ آنی چاہیے, تو میں نے بتانا شروع کر دیا, کیونکہ سہیل احمد بھی ایک بابا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بابا کون ہوتا ہے, بابا ہوتا ہے آسانی بانٹنے والا. یہاں جتنے ٹیچرز بیٹھے ہوئے یہ بابے ہیں. وہ بکری گل ہے, ایک پتا بابا بھی ہوتا ہے, غصے والا بھی ہوتا ہے, پیار کرنے والا بھی ہوتا ہے, یہ سارے بابے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, آپ کے شاگرد CSS کر جاتے ہیں, آپ کے شاگرد امریکہ چلے جاتے ہیں, آپ کے شاگرد جو سائیکل پہ آتا تھا وہ 15 سال کے بعد بہت بڑی گاڑی پہ آ رہا ہوتا ہے. تو آپ ہی کی تو مرہون منت ہے. میں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میری ذات کی بنجر زمین میں جو انتصاب کیا, میرے ابا کا شکریہ جنہوں نے میری ذات کی بنجر زمین میں روحانیت کی پنیری بوئی, اور بابا اشفاق احمد کا شکریہ جس نے اس پنیری کی آبیاری کی. تو آج جان لیجئے کہ آپ میں جتنی اچھی خصوصیات ہیں یہ پنیری آپ کے والدین نے بوئی تھی. قطن کسی کو مت دیجیے گا یہ اعزاز. کدی ابے نے کیا جھوٹ بول, کدی ابے نے کیا گال کڈ, کدی ابے نے کیا بدلہ لے. اللہ کے بندو, تمہارے گھر میں 2 بابے موجود ہوتے ہیں, تمہیں نظر نہیں آتے. 24 سال تکر اس بابے تے اس بابی دے پیسیاں تے پل کے رحمتہ دے سائے تھلے پینٹا پا کے ڈگری لائی جاندے ہو, پھر کہتے ہو ابا آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا تو ہمارے حالات یہ نہ ہوتے. جس شخص کو اپنے گھر کے یہ 2 بابے نظر نہیں آتے, اس کو بابا اشفاق احمد, بانو قدسیہ, گلزلہ شاب یا بڑی سے بڑی سرکار میں کہیں چلا جائے, کبھی فیض نہیں ملے گا. فیض اس کو ملے گا جو گھر سے یہ والی عزت, یہ والا پیار اور یہ والی روحانیت لے کر نکلتا ہے. بانو قدسیہ آپا کے بارے میں آج کی تقریب جو ہے اس کے حوالے سے میں 1-2 باتیں کرنا چاہوں گا. بانو قدسیہ آپا فرماتی ہیں ایک جگہ پہ کہ بارات کے کھانے کو کبھی برا مت کہو, کیونکہ اس کو دینے میں لڑکی کے باپ کی عمر لگی ہوتی ہے. یہ بڑے لوگ ہیں, ان پر بات کرتے ہوئے ہمیشہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اشفاق صاحب کے مرنے کے 4 سال بعد میں کیمرہ لے کے ایک چینل کا داستان سرائے چلا گیا, اور وہاں جا کر میں نے دھڑلے سے کہا رفیق بھائی سے, میں کہا جی بانو آپا سے کہیں فی آیا, میں نے ویڈیو بنانی ہے. 4 تاریخ تھی, 4 ستمبر, 7 کو ان کی برسی تھی. جب میں گیا ہوں تو وہ واپس آیا, انہوں نے کہا جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مجھے غصہ آیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں جوان تھا, کافی جوان تھا, جوان تو میں ابھی بھی ہوں,
لیکن میں نے کاغذ پکڑا اور اس کے اوپر لکھا کہ بانو آپا اشفاق صاحب ساری زندگی ایک عام آدمی کی بات کرتے رہے اور اپنے آپ کو ایک عام آدمی گردانتے رہے. آج اگر آپ نے اس عام آدمی سے ملنے سے انکار کر دیا تو میں آپ کا شمار خاص لوگوں میں کرنا شروع کر دوں گا. تلے سائن کر کے میں کہ جی ہے رفیق بھائی اندر لے جاؤ. رفیق بھائی اندر چلے گئے, میں بڑے آرام سے سین میں بیٹھ گیا. تو 10 منٹ کے بعد 2 خادماؤں نے ان کو اٹھا رکھا تھا کندھوں سے اور پیر ان کے ایسے گھسڑتے ہوئے آ رہے تھے اور چہرے پہ نقاہت تھی, اور گیٹ پر آ کے داستان سرائے کہ مجھ سے پوچھی کہ ہاں کاکا 10 ایسے. وہ میں کہا میں نے معاف کر دو, اسی اندر جاؤ. اس دن میں نے سیکھا, میں نے کہا یار یہ تو بڑے لوگ ہیں. یہ اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں, مطلب پرانی بات ہے, یہ 15-14 سال پرانی بات ہے. تو زندگی میں تو ہر لمحہ آپ کو سکھاتا چلا جاتا ہے. تو ایک دن بیٹھے ہوئے محفل میں بانو کسی اشفاق صاحب کے بعد نشست کیا کرتی تھی بانو آپا, تو ہم سارے بیٹھے ہوئے, تو ایک دن سب اپنی بیویوں کی کچھ فضیتیں کر رہے تھے. تو آپا نے کہا تو انج کر لیا کر, چلو معاف کر دیا کر, کسی کو کچھ کہہ رہی تھی. میں نوی گل کی تھی, میں اٹھیا, میں کہا آپا آپ کو ایک بات بتاؤں, میری بیوی نہ مجھ سے لڑتی ہے, نہ خرچہ مانگتی ہے, نہ تنگ کرتی ہے, بس خدمت ہی کرتی رہتی ہے. کہندی کاکا پتہ کر انہوں تیرے نال پیار بھی ہے کہ نہیں. تو یہ ان کی وٹ بھی تھی. مطلب میں اکثر یہ سوچتا ہوں جب ان پر بات کئی لوگ کرتے ہیں اللہ کے بندے, وہ سوچتے نہیں ہیں. بانو قدسیہ 47 سے پہلے کنیڈس کالج سے گریجویٹ تھی. آپ نے تو انگریزی آج شاید اتنی سیکھی نہیں ہوگی جتنی وہ میٹرک سے پہلے بول چکی تھی. دھرمشالہ میں جہاں ان کا گھر تھا, ان کے پاس جو گوروں کی چھاؤنی تھی, تو وہ گوروں کی بچیوں کے ساتھ وہ تو بیڈمنٹن کھیلا کرتی تھیں. اس قدر انگریزی میں ڈوبی ہوئی انگریزی میڈیم لڑکی, جس کے بارے میں بابا اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ جب میری بانو قدسیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ ہمدردی کو ہمدردی لکھا کرتی تھی. اردو جاننے کا یہ معیار تھا. پھر آپ دیکھیے کہ اس عورت نے کیا ادب تخلیق کیا. نو ڈاؤٹ یہ جو راجا گید ہے خوفناک کتاب ہے, کایا پلٹ دیتی ہے, لیکن بھائی اس کے علاوہ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے بانو قدسیہ آپا نے. اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک سمجھدار, ایک میٹرک پاس عورت شاید ان کی 4 کتابیں پڑھ لینا تو وہ ایک دانا عورت بن جائے, اور اس کی وزڈم کا لیول ایک میرا خیال ہے پی ایچ ڈی عورت سے بھی زیادہ ہو جائے. لیکن چونکہ ہم نے پڑھا نہیں, اور ہم نے صرف اتنا کیا کہ بانو قدسیہ آپا کو صرف ایک بزرگ ہستی مان کر وہاں چلے گئے, ادب سے بیٹھ گئے داستان سرائے اور واپس آ گئے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں ہنسی مسلسل گردن ہلا رہا ہے, اس نے پڑھ رکھا ہے بانو قدسیہ آپا کو. اور بھائی کی گفتگو سے بھی اندازہ ہوا کہ 4 اکشر آپ نے بھی پڑھ رکھے ہیں, اور یہی ہے سب کچھ. بڑی اچھی بات کی. بٹ صاحب کا بھی شکریہ, بٹ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ واقعی یہ وہ دوزخ ہے جو میرے پاس ہوتا ہے, میں اسی میں خود ہی جلتا رہتا ہوں, اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے. تو اس گھرانے نے جتنے لوگوں کو جینا سکھایا, اس میاں بیوی نے جتنا کچھ لکھا, اور جس لیول کے وہ لوگ تھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. میں سٹرگل کر رہا تھا, میرے پورے بال تھے, بڑا خوبصورت تھا, میں سب سے زیادہ باعزت تھا, اور مجھ سے زیادہ سمجھدار بھی کوئی نہیں تھا. اور اشفاق صاحب نئے نئے ملے مجھے, تو اس عمر میں ہم سارے ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ میرے تو سونا کون, میرے تو سمجھدار کون, میرے تو باعزت کون. تو میں کچھ ادیبوں میں بیٹھا, جو کچھ رائٹرز میں کنٹین پہ پی ٹی وی کی, ہم سٹرگل کرنے صبح جاتے تھے, شام تک ذلیل ہو کے واپس آ جاتے تھے. تو میں نے جب ان سے بات کی کہ میں اشفاق صاحب اور فلاں, انہیں کو خیر انہوں نے فضیتیں کی اور بڑی بڑی بری باتیں کی اشفاق صاحب کے بارے میں, اور آخر میں انہوں نے کہا جی اشفاق احمد تو ایک منافق آدمی ہے. میں وہاں سے سن کے آیا, رات کو داسن سرائے گیا, تو گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, کہیں جا رہے تھے. میں نے کہا تو آ گیا, چل تو آپا کول بہ چاہ چو پی. تو میں ذرا گھنٹے چ واپس آیا, ایک جگہ تے جانا ہے. میں کہا ٹھیک ہے, اتنی دیر میں گاڑی آ رہی تھی, میں کھڑا ہو گیا. کہتے اور سارا دن کی کیتا؟ میں کہا جی میں پی ٹی وی گیا سا. کہتے کم ملیا؟ میں کہا نہیں. کہتے چل مل جائے گا یار. تو میں نے کہا اشفاق صاحب میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا جی آج میں فلاں فلاں رائٹر میں بیٹھا تھا, میں نے 4-5 نام گنوائے. کہتے وہ تو بڑے چنگے لوگ نے, بڑے بیبے لوگ نے, پرائڈ آف پرفارمنس ملے ہے, انہیں 4 کتابیں لکھی. میں کہا کٹھا بیبے لوگ نے؟ کہتے کیوں کیا ہے؟ میں کہا وہ تو کہہ رہے سن بابا اشفاق احمد منافق ہے. جواب سنیے گا.
کہتے ہیں ہاں یار میں بھی اپنی اس عادت سے بڑا تنگ ہوں, دعا کر میری عادت چھوڑ جائے. گالی مکاتی. مجھے اس وقت یہ بات نہیں سمجھ آئی, میں کہ اشفاق صاحب نے کیا بات کی ہے. آج جب کوئی شخص میرے پاس آتا ہے, آپ یقین کیجئے مجھے ایک صاحب سناتے ہیں کہ یار جب حکومت نے تبدیلی کر دی ہے, جو کرایہ داری کا یہ فارم ہوتا ہے اس کو ایسے بھرتے, پھر ایس ایچ او کے پاس جاتے ہیں, پھر جمع کراتے ہیں. اور یار وہ ساڈا مالا مکان اسی دوایا گھر چڑھایا, وہ مالا مکان کہ جی 500 روپیہ 1000 روپیہ مینوں وہ دیو بجلی دا بل, اے جڑا پانی دی موٹر چلتی ہے, وہ کہندا میں نہیں دینا. وہ مینوں گلاں سناتا رہا. کافی دیر گزر گئی, جس لئے اٹھ کے گیا تو ایک منڈا مینوں کہن لگا, کہندا یار افتخار صاحب تسی پراپرٹی دا کم شروع کرتا. میں کہ نہیں. کہندا پھر فضول گل کیوں سن رہے سو. میں کہ یار ساری گلاں میں بابے اشفاق نے سنائیاں سن, ہن مینوں کن دینے نے انہاں نوں سنن لئی. جب تک آپ لوگوں کو سننے کے لیے اپنے کان نہیں دیں گے, جب تک آپ کندھے نہیں دیں گے سر رکھ کے رونے کے لیے, تو آپ یقین کیجئے تسی وقو وقت پھردے رہو گے, نہ تہاڈی ٹینشن گھٹے گی. پٹرول تے کاکا 250 ہی ملنا ہے کیونکہ سارے نے ملن ڈیا. 125 روپے کلو آٹا ملنا ہے کیونکہ سارے لین ڈے نے. سیاپا ہے نہیں گا کیونکہ سارے دے نال ہے نا, 23 کروڑ دے نال کھلوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ دوزخ ہے دماغ میں, یہ ختم کیسے ہوگی؟ یہ محبت سے ہوگی, یہ پیار کرنے سے ہوگی, یہ معاف کرنے سے ہوگی, یہ درگزر سے ہوگی, یہ مسکرا کے کسی کی تعریف کرنے سے ہوگی. اور یہ وہ تعلیمات ہیں جو یہ میاں بیوی لوگوں کو دیا کرتے تھے. کبھی اشفاق صاحب کو میں دیکھتا تھا ایویں گاڑی روک کے کھڑے ہو کے گیٹ پہ, بڑے اتفاق سے لوگ ملتے تھے, گیٹ کیپر جو پی ٹی وی کے تھے, اتر کے, حالانکہ چلا نہیں جاتا تھا, موٹے تھے, اٹھ کے آنا کی حال ہے تیرا, اور سنا سوانی تھا کی حال ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ٹھاک. اور بیٹی کیا کر رہی ہے؟ وہ جی میڈیکل. اچھا حال ہے, کمال ہو گیا یار, لو جی ہے بیٹی بھاشا میں. اب میں دیکھتا تھا یہ سب سے کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہر بندے کو کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے. بھیا اگر آپ نے اپنے گیٹ کیپر سے یہ کہنا ہے نا کہ تو گن لے کے کھلوتا رہنا ہے, تین 27,000 ملتا ہے تو یار ہے تو بڑی گھٹ پیسے نے, تیرے بچے کیویں پلن گے؟ تو انہوں پرائیویٹ دوزخ چ نہ پاؤ, یا تو انہوں 30,000 دی نوکری دوا دیو, 50,000 دی, تاکہ اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں. ادروائز اس سے یہ کہیں کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو. اب اس کو اگر کوئی منافقت کہے تو وہ بڑا بے وقوف آدمی ہے. میں اگر آپ کی زندگی بدل نہیں سکتا تو کم از کم مجھے یہ تو کہنا چاہیے نا, شاباش آپ بہت اچھا کر رہے ہو. اور آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے چانسز دیتا ہے زندگی بدلنے کے. میرا باپ ایک ساٹر تھا, میرے گھر میں مٹن اس دن پکا تھا جس دن میری نوکری ہوئی تھی. میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں میرے پاس 7 روپے شیو کرانے کے نہیں ہوتے تھے. مجھے وہ غربت کا دور بڑا اچھا لگتا ہے جب میں پیسے جوڑتا تھا اور ابا سے جھوٹ بولتا تھا, اور پتہ نہیں کس طرح کر کے جوتے لیتا تھا, لنڈے سے لا کے پینٹیں خود کاٹ کے اس کو سلائی کر کے اپنے سائز کی بناتا تھا, میں شرٹس کرتا تھا. اس میں کیا فرق ہے یار, آج برانڈ بھی تو میں ہی پہنتا ہوں. تو اس لیے زندگی میں کبھی کوئی شارٹ کٹ ہوتا نہیں ہے. وہ یہ بابے بتاتے کہ کاکا کوئی شارٹ کٹ نہیں گا, تو شارٹ کٹ مت ماریے گا زندگی میں, یہ بچتا نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں ہے. ہوتا نا تو جان دے بائی پاس کراچی جان لی ہوتا ہے باجی, زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سر. یہ تو ایک دیکھیں, اچھا شارٹ کٹ کرنا کیا, جانا کتنے؟ کیا پروفیسر صاحب جس مرسڈیز پہ اسلام آباد مری جاتے ہیں اس کے اوپر یہ صاحب کیا اپنی مہران پہ نہیں پہنچتے؟ کیا میں وہاں یہاں پہ نہیں جا سکتا؟ کیا جو شخص غریب آدمی بسوں کا سفر کر کے اور فیض آباد سے ناشتہ کر کے اور ویگن میں بیٹھ کے جاتا ہے, کیا وہ نہیں جاتا مری؟ اور سارے پہنچ جاتے ہیں, 15-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے یار, تھوڑی سی کمفرٹ کا فرق ہے. مری کا موسم کیا مرسڈیز والے کو زیادہ محسوس کرتا اور غریب آدمی کو نہیں کرتا؟ ہم جینا چھوڑ گئے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کب جینا چھوڑ دیا. خالد صاحب نے کہتا ہے کو واٹس ایپ گروپ چی کی پاتا میرے لیے, اور فلاں ہو گیا تو انج کی ہو گیا. ساڈے یہی سے پہ نہیں مکتے. میں نے وہاں یہ بات تھوڑی کی تھی, میں تو یہ بات کی تھی یار یہ لوگ فلاں. او بھائی آپ اپنے لیے ایک پرائیویٹ دوزخ, تھینک یو بڑا اچھا لفظ ہے یہ, وہ کریٹ کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ یقین کیجئے. اور کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آتا. مت روئیے گا کسی کے آگے, رونے سے کبھی بھی نہیں ملتا. ہاں اگر ماں کے آگے رو رہے ہیں تو مل جائے گا, ہاں اگر رب کے آگے رو رہے ہیں تو مل جائے گا. یہ دو نہیں گئے نا تو کس سے دیکھ کے نہیں رونا. ان دونوں نے جتنی محنت کی, ان کے پاس تو جب انہوں نے اخبار چھاپا تھا تو وہ ڈرائی کرنے والی مشین نہیں تھی, تو کاغذ وہ آپا بتاتی ہے نا کہ چیکوں پہ لٹکاتے تھے,
کاغذوں کو. تو اس لیے زندگی میں محنت کرتے جائیں, لیکن ان تمام ادوار کو انجوائے کیجیے گا. جس طرح میں پکنک منا رہا ہوں, میں ہر پاس کہتے کی کیتا, میں کہا پکنک کیتی ہے. کہتے اگے میں کہا انہوں بھی یہی کہاں گا پکنک کر کے آیا ہوں, جو کر سکتا سی کرتا ہوں, تو کر وہی, کیونکہ میں نے پتا تو رحیم ہے تو کریم ہے. تو اس لیے زندگی میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر انسان پیدا کیے, فرشتے چاہتا تو وہی پیدا کرتا. اللہ کو انسان درکار ہیں, اور انسان ہونے کی بشری تقاضا یہ ہے کہ غلطی کرے گا معافی مانگے گا, غلطی کرے گا معافی مانگے گا, سیکھتا جائے گا, غلطی کرے گا معافی مانگے گا, سیکھتا جائے گا. تو اس لیے گھبرائیں مت, کسی بھی پچھتاوے کا شکار مت ہوں, کائنڈلی جئیں, انجوائے کیجئے. زندگی ایک لمحہ ہے. میں ایک لمحہ جیا, 60 سیکنڈ بنے, 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوا, اور پھر 60 منٹ کا 1 گھنٹہ, پھر 24 گھنٹے کا 1 دن, اور پھر 365 دن کا 1 سال, اور پھر 10 دہائیاں, اور پھر 10 سال, اور وہ سارا جی کے میں 55 سال کا ہو گیا نا. لیکن جیا کتنا؟ جتنا آپ جی رہے ہیں, ایک لمحہ. اور وہ بھی کون سا لمحہ؟ جب میں آیا تھا وہ نہیں, یہ والا جب آپ سن رہے ہیں. یہی ہے آپ کی زندگی. جو گزر گیا وہ تو گزر گیا, اس کو ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. آنے والے وقت کے لیے پلاننگ کریں, سوچیں پازیٹیو ہو کے, ہلکان نہ ہو کے مر جانا ہے بھائی, نہیں ہونا تو نتھنگ. تو جیے کتنا؟ ایک لمحہ. اس ایک لمحے کے لیے اتنا تردد یار, اینے بڑے پیسے, اینیاں بڑیاں بلڈنگاں, چارٹر تیارے کی کر رہے ہیں بھیا, ایک لمحے کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں. آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اور اس نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے غنی کر رکھا ہے, کتنا رکھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا مسافر ذات راہ رکھتا ہے. جیڑی پاکستان دے حالات نے ایک رات ٹھیک ہو سکتے ہیں, ہم نے کرنا نہیں ہے, کیونکہ میں کرنا بھی نہیں چاہتا. میں صرف کہتا ہوں, منہ سے پھوکے فائر کرتا ہوں, میں کرنا نہیں چاہتا. ایک رات کے اندر پاکستان سارے قرضے اتار سکتا ہے, لیکن میں کرنا نہیں چاہتا. اب یہ والی بات ہے کہ سیاست کی طرف چلی جائے, اگر میں کہوں گا تو پھر کہیں گے یار ہے کہ یہ عجیب جی گل کرتی افتخار فی نے. میں ویسے کہہ ہی دیتا ہوں, میں بڑا غریب آدمی ہوں, آج بھی 2 کمروں میں رہتا ہوں اپنے ابا کے. میں مشہور زیادہ ہوں, امیر نہیں ہوں, لیکن میری زندگی میں اچھی بات یہ رہی, نہ جڑیا نہ تھوڑیا. میرے پاس 4 لاکھ روپے ہوتے ہیں, میں 2 ٹکٹیں لیتا ہوں علی کو, میں کہتا چلا ترکی چلی ہے. میرے پاس 7-8 لاکھ روپے, میں بیوی کو علی کو لے گیا, میں کہا عمرہ کر رہی ہے. میرے پاس اپنا ٹکٹ ہوتا ہے, میں کہتی یو کے نکل جانا, میں تو سیر کرن دیا. میرا اکاؤنٹس ابھی چیک کروایا تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے, اور جو ہوتے وہ لگتے لکتے رہتے ہیں ایسے ہی. میں جمع کرنے کا قائل نہیں ہوں, میں نے اس لیے آج تک گھر بھی نہیں بنایا. خیر بنا بھی نہیں سکتا تھا اس وقت جو صورت حال ہے. تو میں ایک غریب آدمی آپ سب سے کہتا ہوں کہ میرے پاس بہت کچھ نہیں ہے, لیکن آئیں میں 2 تولے سونا دیتا ہوں, آپ سارے 1-1 تولہ سونا دیں, گورنمنٹ کو دیتے ہیں. لیکن پھر یہاں سے ایک وہ والی بحث شروع ہوگی, کنوں دئیے بھائی. اگر پولیس بھی بری ہے, پرائیویٹ ادارے بھی برے ہیں, کسٹم بھی برا ہے, فلاں بھی برا ہے, تو پھر جانا کتنے ہے؟ آپ کو آج تک یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ آپ کی قوم میں باقاعدہ اضطراب کو پیدا کیا گیا ہے, ہر شخص کو برا کہہ کے. اب ہم سارے برے ہو گئے ہیں. یہ ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. میں نہیں ہوا, میں اتنے تو اتنے لگ گئے. ووٹ پان جانا وا, جنوں پانا انہیں ٹھپا لا کے آئے نا, وہ اس کے بعد کوئی رولا نہیں پاندا. میرے ویلاگ میں کوئی سیاست نہیں ہوتی, میں کرنٹ افیئر کو ڈسکس نہیں کرتا, میں سلاب کو ڈسکس نہیں کرتا, میں کوئی اعتراض نہیں کرتا. اس پوری ڈسکشن میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ایک گزارش کی ہے, میں پھر کروں گا. میں 2 تولے سونا دیتا ہوں, آپ سارے 1-1 تولہ سونا دیں. پورا پاکستان جو دے سکتا ہے, آئیں پاکستان کا قرضہ اتارتے ہیں. تو کی چھڑ کے جانا چاہتے تسی بچیاں لئی جڑے بیچ دیں گے؟ مجھے بتائیں آپ کے ارد گرد کتنے گھر ہیں جو 5, 6, 7, 8 سال میں بک جاتے ہیں باپ کے مرتے ہی؟ تو یار میں ہوں 55 سال کی عمر چ گھر بنانا شروع کرا, تو فرض کیتا میری عمر 65 سال ہے, 60 سال کی عمر میں نے گھر بنایا, 5 سال ہی گھر بناوا. دورفیٹے منہ پیسے میں اپنی سیر دے ہوتے کیوں نہ لاوا, اللہ دے بندے تے کیوں نہ خرچ کرا, کسی نے روٹی کیوں نہ کھواوا, کسی دی تین کیوں نہ ویاہ دوا. اس لیے, اور یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ ساری بانو قدسی اور اشفاق احمد کی وجہ سے میں نے سیکھی. میں نے جینا سیکھا, میں نے اس گھر سے جینا سیکھا. آخر میں ایک کلام سنا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کسی بے آسرا سے ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں,
کسی بے آسرا سے ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں، خوشی کے روز آؤ چاند تارے بانٹ لیتے ہیں، مجھے مایوس آنکھوں کی نمی اچھی نہیں لگتی، میرے کاندھے پہ سر رکھو خسارے بانٹ لیتے ہیں، میرے کاندھے مجھے مایوس آنکھوں کی نمی اچھی نہیں لگتی، میرے کاندھے پہ سر رکھو خسارے بانٹ لیتے ہیں، تمہارے درد کے قصے اگر کوئی نہیں سنتا، تمہارے درد کے قصے اگر کوئی نہیں سنتا، میرے کانوں میں سب کہہ دو سہارے بانٹ لیتے ہیں، اور کسی کو میں سہارا دوں کسی کو تم سہارا دو، ہمارے گرد ہیں لاکھوں بیچارے بانٹ لیتے ہیں۔ اور یہ بالکل غیر سیاسی شعر ہے کہ مجھے لگتا ہے ہم سے یہ سیاستدان اچھے ہیں، مجھے لگتا ہے ہم سے یہ سیاستدان اچھے ہیں، حکومت مل کے کرتے ہیں ادارے بانٹ لیتے ہیں، حکومت مجھے لگتا ہے ہم سے یہ سیاستدان اچھے ہیں، حکومت مل کے کرتے ہیں ادارے بانٹ لیتے ہیں، کسی بے آسرا سے ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں، خوشی کے روز آؤ چاند تارے بانٹ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو، جی میم، کی وجہ شہرت بنی وہ تھوڑی جی میں بالکل کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، بالخصوص اپنے مکرم، محترم، محتشم و مربی اور ادبی حوالے سے داستان سرائے کی نسبت سے زندگی کی عظیم ترین سنگت افتخار احمد عثمانی کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت جیسی قیمتی متاع میں سے کچھ حصہ ہمیں عطا فرمایا۔ آن جناب کا ہی عجز ہے کہ جہاں انہوں نے وقت کے بڑے بڑے استاد و ادباء سے لے کر بین الاقوامی فنکاروں تک سر آنکھوں کو ان کو بٹھایا جاتا ہے، اور آج وہ ہم گمنام چاہتوں کا دم بھرنے والوں کی محبت کا بھرم رکھنے کے لیے ہم میں موجود ہے۔ آج کی ہماری یہ مہمان شخصیت داستان سرائے کی عطا ہے اور وقت کے ذہین کاری داستان سرائے کی عظمت سے بخوبی واقف ہیں۔ میں ان کا عمیق قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگائے۔ سیالکوٹ کے لیول پہ اس طرح کی ادبی نشست میرا خیال ہے کہ آج سے پہلے نہیں ہو سکی، تو انشاءاللہ یہ آج اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، تو کوشش کی جائے گی کہ اس پہ قائم رہیں، اور انشاءاللہ یہ ایفی بھائی کی دعائیں ہوں گی اور ان کا ساتھ ہوگا تو یہ ایسے چلتا رہے گا۔ اگر نام رہے گا بابا اشفاق احمد صاحب کا اور بانو قدسیہ صاحبہ کا، تو اگر انہوں نے کوئی اپنا بیج بویا تھا اور آج وہ تناور درخت بن چکا ہے، وہ میرے محترم، میرے بڑے بھائی جناب افتخار احمد عثمانی صاحب، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے، اور یہ جو ٹوٹی پھوٹی قوم ہے ان کو جو جوڑنے کا انہوں نے جو کام پکڑا ہے، اللہ پاک ان کے اس کام میں برکت دے اور یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں۔ درینہ خواہش بھی تھی اور شوق بھی تھا، یہ جاتے بھی تھے، اہل محبت جو ڈسکا والے ہیں،
تو حسرت سے دیکھا کرتا تھا تصویریں فیس بک پہ افتخار صاحب کے ساتھ. تو خواہش ہوتی تھی ملنے کی, ان کو دیکھنے کی, ان کی سنگت میں بیٹھنے کی. وہ جو جس کو کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں تھاپڑے والا فیض, جس کو کہتے ہیں نا قلم, ایک قلم ہوتا ہے نا, ایک قلم وہ ہوتا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں یار پڑھیا تے پورا پوری ہے پر انہوں تھاپڑا ہے. تو افتخار صاحب جو ہیں, افتخار افی بھائی, افتخار احمد عثمانی صاحب پڑھے لکھے بھی ہیں, اور ان کا جو تعلق ہے پڑھے لکھے لوگوں میں, یہ وہ والے ادیب ہیں جن کو تھاپڑا حاصل ہے. ان کی جو گفتگو ہے عزت سے بھرپور. They're so beautiful that every time I go to my class and I have like 50 kids sitting in the class, I play his videos sometimes just to remind them how beautiful and lovely people we have in our country. We don't have to be feeling inferior. We don't have to feel that everything is lost. And just اقبال کے ایک شعر پہ ہم نے یہ کلاس روم ڈیزائن کیا تھا. تو وہ پیچھے دنیا ہے, تو جب وہ اقبال کا شاہین آتا ہے ہمارے پاس تو ہم پھر اس کو دنیا دکھاتے ہیں کہ دیکھ لو. وہ بچے آتے ہیں تو کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نعرے لگواتے ہیں دنیا فتح کریں گے, دنیا فتح کریں گے. تو میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں, میرے پاس بچے آتے ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر جانا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے, تو وہ ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں پوری دنیا میں. تو چونکہ جب میں باہر آ کرتا تھا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی کہ میرے جو باقی ملک والے ہیں, میرے بھائی, یہ بیچارے کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہاں آ کے. تو پھر میں نے سوچا کہ جب میں واپس جاؤں گا نا تو پھر میں ان کو جو میرے بعد آئیں گے جتنے میں کر سکا میں ان کو تیار کر کے بھیجا کروں گا کہ نہیں, میرا اتنا خوبصورت ملک ہے, میرے اتنے خوبصورت لوگ ہیں. تو یہ لوگ اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے جن کو دیکھ کے آپ میرے ملک کے بارے میں یہ رویہ رکھتے ہیں. یہ ایک the image that you have of my country, that's not my people. You have not seen my people. So once you come and you see how beautiful, how lovely my people are, you'll change your views. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں گا. مجھے ایک اسٹوڈنٹ تھی میری محترمہ, ایک وہ رشین تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پاکستانی لوگ نا بڑی محبت کرنے والے ہیں. تو میں نے کہا جی بالکل صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو میں تو آپ کو ہمیشہ سے کہتا ہوں, آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو جنگ اور یہ ساری باتیں آپ ٹی وی سے دیکھ کے سمجھتے رہتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں یہ وجہ نہیں ہے, میں وجہ آپ کو کچھ اور بتاتی ہوں, مجھے بتائیے گا کہ ایسا کیسے ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ پہلی بار کسی نے تعریف کی ہے ہمارے ملک کی. تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کسی پاکستانی کو ملتی ہوں تو 10 منٹ لگتے ہیں اور اس کو مجھ سے محبت ہو جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے محترمہ آپ اچھی ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بہت اچھی ہوں. تو میں نے کہا دیکھیے اگر ایک اچھے شخص سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ تو اگر وہ میرے ملک والے آپ سے 10 منٹ میں محبت کرنے پہ راضی ہو جاتے تو سوچئے کہ ان کی نظر کتنی اچھی ہے, اللہ نے کتنی نظر دی ہے ان کو کہ وہ ایک اچھے شخص کو فٹافٹ پہچان جاتے ہیں. تو وہ بڑی خوش ہوئی. تو پھر مجھے احساس بھی ہوا کہ محترمہ کیا کیا رہی تھی. لیکن the thing is people like these, اور یہ جتنے لوگ آپ لوگ بیٹھے ہیں نا دیکھنے میں بڑے کم لگتے ہیں. آپ لوگ جو کام کرتے ہیں یہ وہ قوم, اس قوم کو بنانے والے لوگ جو ہیں, جو لوگ ان کو سیدھے رستے پہ رکھیں گے. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ٹک ٹاکرز, انسٹاگرامرز, یوٹیوبرز, they're very popular. Yes they are, but they have a shelf life, and that shelf life now is limited to 1 week. You get viral for 1 week and then you're gone. There's a new guy who gets viral. اور یہ لفظ وائرل جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. اس کی اب آپ لوگ تو ماشاء اللہ اہل ادب ہے, میرے جیسے شخص کو کیا پتا, لیکن وائرل تو لفظ ہی وائرس سے نکلا ہے. So you have to see that these things don't last long and we don't want them. Nobody wants a virus. Ask anyone. But people want to go viral. تو جب یہ دھول بیٹھے گی تو پھر انشاءاللہ یہ جو موتی آپ بنا رہے ہیں نا
یہ موتی جب تب چمکیں تب when they'll shine, یہ تب چمکیں گے اور پھر لوگوں کو یاد آئے گا نہیں اتنے خوبصورت لوگ تھے ہم. اور there are so many things, but جو کام آپ نے شروع کیا ہے اللہ آپ کو اور ہمت دے اور آتے رہیے. جوان لوگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کیجیے باوجود اس کے کہ شاید وہ آپ کا نام ان کا نام یہ اتنے خوبصورت لوگوں کا نام شاید ابھی نہیں جانتے. ابھی ان کو سدھو موسے والا پسند ہے, ابھی ان کو ایکٹرز, اور اب ایکٹر تو آپ بھی ہیں, تو بہت سارے لوگ ان کو آج بہت سارے لوگ پسند ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو پسند ہے نا, there are so many things which shine, there are tons of things which shine, but in the longer run every lady wants gold, every lady wants diamond. Why? Because the gold will always be gold. تو یہ لوگ سونا ہے. ابھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم ان تک پہنچ سکیں, لیکن انشاءاللہ آپ ہمت مت ہاریں, جہاں بھی جائیں 10 لوگ ہوں کوئی بات نہیں, یہ 10 سے 20 اور 20 سے 40 آہستہ آہستہ we're going to multiply and I'm very sure we will, کیونکہ جتنے برے حالات ہو گئے ہیں ابھی وہ ایک جو زوال آتا ہے نا اس کے بعد پھر عروج آئے گا. تو انشاءاللہ اس عروج کے لیے ڈونٹ لیو دیز پیپل, سپورٹ دیم وٹ ایور وے یو کین. وہ جو آپ نے بات کی نا بڑی خوبصورت ہے کہ ابھی تو میں سن رہا ہوں, تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں, آپ کو سننا نصیب ہے. یقین کیجئے کہ میں جب کبھی کبھار وہ ایسی چیزیں چلاتا ہوں نا کلاس میں, تو پھر پہلے ان کو میں پہلے موڈ بناتا ہوں ان کا کہ یہ لوگ کہیں بور ہی نہ ہو جائے. تو وہ سننے والے بڑے کم ہوتے ہیں, کچھ پھر ہوتے ہیں وہ سن لیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے, پھر وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو اٹس اے بیوٹیفل تھنگ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اللہ آپ کو اتنی ہمت دے کہ آپ اپنے جیسے بے تحاشا لوگ پیدا کریں, اور جب وہ ہوں گے تو پھر دیکھیے گا کتنا خوبصورت ہوگا یہ جب ان شاء اللہ. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یقیناً آپ سب صاحب علم ہیں, اور میرا یہ اعزاز ہے کہ بابا جی کے توسط سے آپ صاحب علم لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے. میرا تعلق بھی چونکہ اسی مٹی سے ہے, اسی شہر سے ہے, انہی گلیوں میں بچپن, لڑکپن, جوانی گزاری, اب بڑھاپے کی دہلیز پہ کھڑے ہیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ تعالیٰ باتیں تھوڑی بہت کر بھی لیتے ہیں, کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن میں آج آپ کے اور بابا جی کے درمیان زیادہ دیر قائل نہیں رہوں گا. آج ہم صرف بابا جی کو سنیں گے. بابا جی اسلان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی, آپ یقین کیجئے کہ میرا خیال عشاء کے بعد, میں ان دنوں اپنے ایک آفیشیل ٹور کے سلسلے میں, تب موٹر وے بھی نہیں تھی, 2-4 گھنٹے لاہور پہنچتے چلے جاتے تھے. تو جہاں میں جاب کرتا ہوں میرا کوئی 2-3 دن کا سٹے تھا لاہور میں. تو بابا جی سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی آپ فلاں مون مارکیٹ میں اور چھوٹے سے پارک کے ساتھ آ جائیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عشاء کے بعد ہم بیٹھے تھے, چاند سروں سے گزرتا ہوا ہماری پشت پر آ چکا تھا. ندائیں, صدائیں اذانوں کی بلند ہو چکی تھیں. ہمیں نہیں تھا پتہ چلا کہ رات کب گزر چکی ہے, اور آج 10-12 سال گزر چکے ہیں. اب یقین کیجئے میں آج بھی مون مارکیٹ کے ساتھ والے اس چھوٹے سے پارک پہ, بینچ پہ بابیفی کے ساتھ خود کو بیٹھا ہوا پا رہا ہوں. میں جب پہلی دفعہ اس کلندر سے ملا تو مجھے داستان سرائے کے C121 گھر سے جو مہک, جو باس میں نے محسوس کی تھی, ان در و دیوار کی خوشبو, بابا جی کی خوشبو, بانو ماں جی کی خوشبو مجھے آج بھی اس بندے کے ملبوس سے محسوس ہوتی ہے. میں آج بھی اس خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. میں نے پہلی دفعہ جب جسارت کی چند لائنیں بابا جی کے بارے میں لکھنے کی, تو میں نے ایک جملہ لکھا کہ سلسلہ اشفاقیہ و قدسیہ کے روحانی جانشین بابا جی فی. تو یہ بڑا ناراض ہوئے, کہتے ہیں یار آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ مجھے بابا جی نہ کہہ کریں. اور میرا خیال ہے کہ مجھے جہاں تک یہ بابا جی اصلاح فرما دیں گے میری, مجھے یاد ہے کہ میں نے جب انہیں بابا جی کہا تو یہ کہتے ہیں یار کس پاس سے ٹور رہے ہیں تو بابا. میں کہ نہیں آپ بابے ہیں یار, لازمی تو نہیں کہ بابا 60 سال کا ہو جائے گا, سفید داڑھی ہو جائے گی تو. میں کہ نہیں, میرا وجدان کہتا ہے کہ آپ بابے ہیں. اور پھر مجھے آج خوشی ہوتی ہے
جب میں دیکھتا ہوں نا, ابھی کچھ دیر پہلے فیس بک پہ ایک دوست ہے, بچہ ہے, کچھ عرصے پیشتر, چند سال پیشتر اس سے رابطہ ہوا, آزاد کشمیر سے اس کا تعلق ہے, یو کے میں مقیم ہے اپنی فیملی کے ساتھ. رابطہ کیا, بابا جی آپ کی مجھے ہیلپ چاہیے. میں کہا حکم کرو بچے. بابا جی وہ 2-3 دفعہ بابا جی آئے ہیں یو کے, تو مجھے ٹائم نہیں مل رہا, انہیں کہیں کہ مجھے ٹائم دیں. یعنی یہ بندہ جہاں پہ جاتا ہے یہ محبتیں بانٹ رہا ہے, محبتوں کا سفیر ہے. ٹائم میں نے زیادہ لے لیا, بابا جی کا ایک جملہ کوٹ کروں گا, چونکہ یہ محبتیں بانٹتا ہے, تو محبتوں کے حوالے سے بابا جی اشفاق فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں, بٹ صاحب آپ کی نظر, بابا جی اشفاق فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا افلاس محبت کی کمی ہے. جس شخص میں محبت پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی وہ ہر وقت اپنے پرائیویٹ دوزخ میں جلتا رہتا ہے, اور جس شخص میں محبت کرنے کی, محبتیں بانٹنے کی صلاحیت ہے وہ بندہ پھر ہر وقت جنت کے مزے لوٹتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں. شکریہ جی.